میں کیسے مان لوں کہ تم سید ہو؟ شیخ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہرات شہر میں ایک سید فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں ودھوا ہو گئی، بچیوں والی تھی، تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا، یہاں کوئی رئیس، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں دو رئیس آدمی ہیں، ایک مسلم ہے اور ایک آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ سید زادی عورت مسلم رئیس کے گھر گئی اور کہا، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، میں پردیسی ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی رہنے کا کوئی استھان۔ سردار نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی نسب نامہ سند ہے؟ خاتون نے کہا، بھائی میں ایک نادار پردیسی ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ مسلمان رئیس بولا، یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس جواب کو سن کر وہ خاتون سید زادی وہاں سے نکلی اور مجوسی رئیس کے پاس گئی، وہاں اپنا تعارف کرایا۔ اس مجوسی رئیس نے تتکال اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے آؤ۔ رات سرد تھی، خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے، مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ تم مسلمان ہو؟ اپنے اسلام پر کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سید ہونے کی سند مانگی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسی خاتون کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ گھر کا مالک باہر نکلا، پوچھا، کیا ہوا؟ وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے، مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ مجوسی رئیس نے کہا، میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی رئیس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگا، بھائی میں نے بنا دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور تجھ سے کہہ رہے تھے کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا خاندان کلمہ طیب پڑھ چکا ہے، ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی اور ان کی آل پر درود پڑھ کر کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔